بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم لفظ اللہ کے لام کی تفخیم اور اس کی ترقیق کا قاعدہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی اسی طرح حرف را کی تفخیم اور ترقیق کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے تجوید کی زبان میں کسی حرف کا موٹا پڑھنا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ تجوید کی زبان میں لفظ تفخیم کا مطلب ہے، یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا وائٹ بورڈ پر۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کا موٹا کرنا، اور تجوید کی زبان میں لفظ ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کا باریک کرنا۔ دو متضاد لفظ ہیں، ایک تفخیم اور دوسرا ترقیق۔ تو تفخیم کا کیا مطلب ہے؟ کسی حرف کا موٹا کرنا، لفظ نہیں اس پہ قیاس کرنا ہے، لفظ اور حرف میں فرق ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ اعوذ، یہ اعوذ جو ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، اور اس کا حمزہ اور اس کی عین اور اس کا واو اور اس کا دال، یہ اس کے حروف ہیں۔ تو تفخیم کا مطلب ہے کسی حرف کا موٹا پڑھنا، پورا لفظ نہیں لینا، حرف کا موٹا پڑھنا۔ اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کا باریک کرنا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہی کے سبق میں کہ 29 حرفوں میں سے صرف 10 حروف ایسے ہیں جن کی آواز موٹی پڑی جاتی ہے۔ یہ جو ہم الف با تا تا یا تک جو ہم حروف پڑھتے ہیں، جنہیں حروف قرآنیہ بھی کہتے ہیں، حروف حجاب بھی کہتے ہیں، گزشتہ اسباق میں یہ بات میں بتا چکا ہوں۔ ان 29 حرفوں میں سے صرف 10 حروف ایسے ہیں جن کی آواز موٹی پڑی جاتی ہے۔ بقیہ جو 19 حروف ہے تو ان 19 حرفوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ باریک پڑی جاتی ہے، اور میں آپ کو 10 حروف بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے 7 حروف تو ایسے ہیں جن کی جو آواز ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے، یعنی ان کی جو تفخیم ہے، یعنی ان کا جو موٹا پڑھنا ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے، ہر حال میں موٹے پڑے ہیں۔ قرآن مجید میں، عربی میں جب بھی استعمال ہوں گے ہم ان حرفوں کو موٹا پڑھنے کے پابند ہوں گے۔ اور جو حروف ہیں وہ کل 7 حروف ہیں جن کی تفخیم دائمی ہے، یعنی مستقل ہے، خواہ ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو۔ قرآن مجید میں جس زاویے سے وہ ہیں، جس حرکت کے ساتھ ہیں، ہم انہیں موٹا پڑھنے کے پابند ہوں گے، اور وہ کل 7 حروف ہیں۔ اور ان حرفوں کو حروف مستعلیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو ہم نے پچھلے سبق میں صفات کی بحث پڑھی تھی، صفت اصطلاح کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام ہے خص وقت قل۔ یہ 7 حروف ہیں جس میں خا ہے، صاد ہے، لکھنا چاہے لکھ لیں، خا، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف اور اللہ، جو طا کی شے میں ہوتی ہے، اللہ۔ خص وقت قل، یہ میں نے ایک اضافی بات بتا دی ہے، حالانکہ ہمارے ٹاپک میں یہ چیز نہیں تھی۔ آج کے ٹاپک میں جو میں بات کرنی ہے وہ لکھ دیں گے، میں لکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب کہیں گے لکھ دیتے ہیں، لکھ دیتا ہوں۔ خص وقت، یہ مجموعہ خص وقت قل۔ یہ 7 حروف ہمیشہ تفخیم کے ساتھ یعنی موٹے پڑے جائیں گے، جیسے توبہ، طا ہے، قائمن، قاف ہے،
ولا الضالین آپ پڑھتے ہیں، بڑا میں نے شارٹ لفظ کیا ہے. اور اسی طرح صاد ہے یبصرون، آواز موٹی پڑی جا رہی ہے. لفظ قرآن میں قاف ہے، بل هو قرآن مجید، اس میں قاف موٹی پڑی جا رہی ہے. یعنی جو 7 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ حروف مستعلیہ کے نام سے مشہور ہے. انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں. تو ان کی جو تفخیم ہوگی وہ دائمی اور مستقل ہوگی، ہمیشہ ہوگی، چاہے میں نے بات کی ہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو. ان کے علاوہ 3 حروف اور ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو تفخیم ہے وہ مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی تو تفخیم کے ساتھ یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، اور کبھی ترکیب کے ساتھ یعنی باریک پڑے جاتے ہیں. اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک لفظ اللہ کا نام ہے، جس کی بات آج کے سبق میں ہم کریں گے، اور دوسرا حرف را ہے، اس کی بھی بات ہم آج کے سبق میں کریں گے، اور تیسرا الف ہے، الف، اس کا بھی میں آج ذکر کروں گا. روایت حفص میں، چونکہ ہم نے روایت حفص پڑھنی ہے، اسی میں ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں. روایت حفص میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید. اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں قرات کے اندر کہ جن میں قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے. انہیں عرف عام میں قرات عشرہ کہا جاتا ہے. اور اس پہلے سبق میں غالباً میں نے وہ آپ کو حدیث پڑھ کر سنائی تھی، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 لغات میں نازل ہوا ہے، اور پس پڑھو تم اس لغت میں جو تمہیں آسان لگے. تو تمام صحابہ کا اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید جو ہے مختلف لغات میں، عربی کی مختلف لغات میں، مختلف قراتوں میں نازل ہوا ہے. تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں، اور اس کے بعد تابعین کی جماعت بھی اس بات پر متفق ہے قرآن مجید کی قرات پر. تو ہم جو قرات پڑھتے ہیں، جو روایت پڑھتے ہیں، یہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام عاصم قرات کے 7 بڑے اماموں میں سے یہ 5ویں بڑے امام ہیں. میں نے پہلے دن کے سبق میں غالباً آپ کو نام ایک دفعہ بتائے تھے جو قرات کے 7 بڑے امام ہیں. 5ویں نمبر پر امام عاصم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کا راوی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے راوی بھی ہیں. حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے. ہم ان کی روایت میں یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو ان کی روایت کے اندر لفظ اللہ کے لام کے علاوہ اور کوئی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا، جو اس وقت بات توجہ طلب ہے. کیونکہ بعض قراتوں میں دیکھیں، ایک روایت ورش ہے، روایت ورش بڑی مشہور روایت ہے عرب کنٹری کے اندر. یہ جو ہے بڑی کثرت سے پڑھی جاتی ہے، کویت کے اندر، ابوظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، مسقط میں، عمان میں. اور روایت ورش کو لوگ بڑے شوق سے تلاوت کرتے ہیں. اگر ہمارے پاکستان میں اگر اس کو تلاوت کیا جائے، جو لوگ قرات کو نہیں جانتے وہ کہیں گے شاید غلط پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ نیٹ پر تلاوتیں سن سکتے ہیں. مختلف قاریوں نے روایت ورش میں قرآن مجید پڑھا ہے. اور یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ قرات کے 7 بڑے اماموں سے پہلے امام ہے، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے راوی ہیں ورش. ان کی روایت میں لفظ اللہ کے لام کے علاوہ بھی لام موٹا ہوتا ہے. ایک تو لفظ اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے نا، اس لام کے علاوہ بھی وہ مختلف لاموں کو مختلف شرطوں کے ساتھ وہ موٹا پڑھتے ہیں. ہر جگہ میں وہ شرائط دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں شرط پہ گئے تو موٹا پڑے گا. لیکن جو ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، میں یہاں پہ قرات کا وہ لیکچر نہیں دے رہا کہ میں آپ کو روایات پڑھا رہا ہوں. چونکہ ہم نے جو روایت حفص کی بات کرنی ہے، تو میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کہیں آپ قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ آپ سنتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب نے تو فلاں لام کو موٹا پڑھا ہے. ہم نے تو تجوید کے سبق میں پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام موٹا نہیں ہوتا. تو یہ آج ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو یہ تو لفظ اللہ کا لام بھی نہیں ہے، اور یہ قاری صاحب نے اس کو موٹا پڑھا ہے، لہٰذا یہ غلط پڑھ رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ایڈوانس بتا دیا ہے، اگر کوئی قاری مستند قاری لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کسی لام کو موٹا پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت ورش کو پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں جانتے. بات اتنی ساری ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے سورہ انعام میں آتا ہے، اس کے آخری رکوع میں
یہ آیت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، بڑی مشہور سی آیت ہے، اکثر لوگ اس کو تلاوت کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ بیان کیے تھے قرآن مجید میں، اللہ نے ان کو نقل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب روایت ورش میں، جو روایت ورش ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، اس روایت کے مطابق اس کا تلفظ ہے قل ان صلاتي۔ ایک تو حمزہ قطعی کا حذف ہے جو ان کے شروع میں آ رہا ہے، لام پر جو جزم ہے اس پر حرکت آ رہی ہے حمزہ والی، تو تلفظ ہو رہا ہے قل ان صلاتي۔ تو میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ کل کوئی اگر سنتا ہے لفظ اللہ کے لام کے علاوہ اور لام سنتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو موٹا پڑھا جا رہا ہے، تو ہم نے تو تجوید قسم پڑھا تھا لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام موٹا ہوتے نہیں ہے، تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کیونکہ ہم نے روایت حفص میں پڑھنا ہے، تو روایت حفص میں صرف لفظ اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے، اور اس کے جو موٹا ہونے کے جو قاعدے ہیں شرائط ہیں آج کے سبق میں ہم انہیں کو ڈسکس کریں گے، اور وہ کب بریک ہوتا ہے وہ بھی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو بڑا آسان سا قاعدہ ہے اس کا، بہت آسان سا قاعدہ ہے، تھوڑی سی توجہ ہے، تھوڑی سی توجہ سے، زیادہ بھی نہیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو بھی حرف ہو، خواہ حمزہ جو لفظ اللہ کے شروع میں آتا ہے، بعض اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے، اگر آپ ظاہر ہے کہ پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھتے آ رہے ہیں، تو لفظ اللہ کلام کا جو حمزہ ہے اس کو صرف کی زبان میں یا تجوید کی زبان میں حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، اور حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہو تو نہیں پڑھا جاتا، حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت سے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، ہاں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کے پیج پر، ان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اللہ میں نون مشدد کے بعد اللہ کا لفظ آ رہا ہے، اور اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ تلفظ اس کا لکھا ہوا ہے، حرف لکھا ہوا ہے لیکن تلفظ میں نہیں پڑھا جا رہا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ لفظ اللہ کہ لام سے پہلے جو بھی حرف ہو اور اس پر جو حرکت ہو، ہم اس کو چیک کرنا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو حرکت آ رہی ہے جس کے ساتھ لفظ اللہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی حرکت ہم نے چیک کرنی ہے۔ حرکات کل 3 ہیں، زبر، زیر، پیش، اور زبر زیر پیش کے دوسرے نام بھی ہیں، یہ آپ نے شاید سنے ہوں گے جو لوگ عربی کی گرامر پڑھتے ہیں یا عربی سیکھتے ہیں، تو زبر کو عربی میں فتح کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور انہی کو پھر رفع، نصب، جر بھی کہتے ہیں، یعنی جر زیر کو کہتے ہیں، رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں۔ یہ زبر زیر پیش کا جو استعمال ہے یہ ہمارے بر صغیر میں ہے، یہ فارسی والے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ عرب کے اندر زبر زیر پیش کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبر زیر پیش پاکستان میں کون سی چیزوں کو بنایا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی مطلب ایجاد ہے۔ زبر زیر پیش جو ہم حرکت کا نام رکھتے ہیں نا، زبر زیر پیش بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان، انڈیا میں اور افغانستان میں بھی چلتا ہے، فارسی زبان میں بھی چلتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر زبر زیر پیش یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی۔ عربی کے اندر حرکات کی 2 اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، یا تو فتح کسرہ جر کے ساتھ، فتح کسرہ ضمہ کے ساتھ، یا پھر رفع نصب جر کے ساتھ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب گرامر پڑھاتے ہیں عربی کی، یہ زبر زیر پیش ہمارے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ دوسرے حرکات میں بتا دیں کہ بعض لوگ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بھائی زبر زیر پیش کا کوئی دوسرا نام ہے یا نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ زبر کا دوسرا نام ضمہ ہے، فتح ہے، اور پیش کا دوسرا نام ضمہ ہے، زیر کا دوسرا نام کسرہ ہے۔ تو برحال یہ 3 حرکات ہیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش آ جائے، کیا کہا میں نے، آپ ایسے بول سکتے ہیں؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ میں نے بولا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کا لام روایت حفص میں
بھی اور دوسری روایات کے اندر بھی ہمیشہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہمیشہ، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ان کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھتے کلمہ لکھا ہے، کلمہ طیبہ پہلا کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الا اللہ، اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، آپ دیکھیں الا میں لا لکھا ہوا اور لام پر شد بھی ہے، ساتھ لام کے اوپر زبر ہے، اور یہ ایک گولدارے کے اندر بند بھی ہے حرکت، زبر کو ڈاکٹر صاحب نے بند کر دیا گولدارے میں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی زبر کی وجہ سے جو لام کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ کا لام اسی زبر کی وجہ سے تفخیم کے ساتھ یعنی موٹا پڑا جا رہا ہے، بالکل واضح کیا ہوا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ تلفظ جو ہے بالکل صحیح ہے، تفخیم کے ساتھ ہے، یعنی الا اللہ، غلط کیا ہے الا اللہ، اور الا اللہ کا تلفظ میں کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں، ہمارے پاکستان میں یہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اگر الا اللہ پڑھتا ہے کہ بھئی اس نے اللہ کا لفظ غلط استعمال کر لیا یا نام گڑبڑ ہو گئی، وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں زیر اس سے پہلے ہو تو اللہ کے لفظ اللہ کے نام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ باریک پڑھا جائے، اسی میں خوبصورتی ہے، یہ عربی کا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سے پہلے زبر جب پیش ہو تو پھر اس کی خوبصورتی اسی بات میں ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جائے۔ تو جب ہم ان کو باریک پڑھتے ہیں، باریک پڑھنے کا جب کہا جائے تو جب ہم اس کو موٹے پڑھنے کا کہتے ہیں تو باریک پڑھتے ہیں، اور جہاں باریک پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو پھر اسے موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس وقت فوت ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جہاں لفظ اللہ کے نام کی تفخیم کا قاعدہ ہو، یعنی موٹا پڑھنے کی بات ہو، تو ہم لفظ اللہ کے نام کو موٹا ادا کریں، اور جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ بھئی لفظ اللہ کے نام کو یہاں ترکیب کے ساتھ یعنی باریک پڑھنا ہے تو پھر ہم اسے باریک پڑھیں۔ تفخیم کا تلفظ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وائٹ بورڈ پر میں جو لکھی ہوئی آیا کلمہ طیبہ، میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تلفظ اللہ ذکر کرنے والے حضرات جو ذکر کرواتے ہیں تو وہ بھی بڑا اس میں ضرور اللہ کرواتے ہیں، تو اللہ کے اگر خالی اللہ اونچی آواز تو یوں ہو اللہ، یہ غلط ہے تلفظ، اللہ اس کا تلفظ ہے۔ اور آگے اس کی ترکیب کا کیا تھا، مختصر سے کہتا تھا میں نے کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو، ہم لفظ اللہ کے نام کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ رہے تو باریک، حرکات کل تین ہے، دو تو ہوگی تو تفخیم کے ساتھ خاص، یعنی زبر اگر زبر یا پیش ہو تو تفخیم، اور اگر زیر آ جائے تو پھر ترقیق۔ زیر کی مثال اگلے پیج پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اعوذ باللہ، یہاں پر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والا حرف کے نیچے زیر ہے، با کے نیچے زیر ہے، باللہ کی با کے نیچے کیا ہے، چونکہ لفظ اللہ کا نام با کے ساتھ مل کے پڑھا جا رہا ہے، یا تو بات میں نے وضاحت کر دی تھی۔ اب چونکہ میں نے پہلے دن بھی یہ بات کی تھی کہ میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ بھئی تجوید کی کوئی صرف کی بہت ساری باتیں میں یہاں پہ گزارنے کی کوشش کروں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی ہوتا ہے وہ بیچارہ ڈسٹرب ہوتا ہے بات کو سمجھنے میں۔ میری کوشش ہے کہ میں جتنا بھی آسان بنا سکتا ہوں آسان بنانے کی کوشش کروں۔ میں بات کر رہا تھا کہ لفظ اللہ کا جو نام ہے اس سے جو پہلے حمزہ ہوتا ہے یہ بعض جگہوں پر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیوں نہیں پڑھا جاتا، کیوں کرتا ہے، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، جب آپ اگر یہ پڑھا جا رہا اس وقت پڑھا جاتا ہے جب آپ وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، جیسے اللہ یستہزئ، تو پھر ہم نے تو حمزہ کے اندر دیکھنا ہے، بعض میں نے بتایا کہ یہ نہیں پڑھا جاتا، پھر ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ لفظ اللہ کا نام جو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جا رہا ہے ہم نے اس کی حرکت چیک کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں باللہ میں باللہ کی جو با ہے یہ لام کے ساتھ مل رہی ہے، حالانکہ آپ کو ایک اور حرف میں نظر آ رہا ہے وہ حمزہ ہے جو با کے بعد ہے، دیکھنے والے تو اس کو شاید الف تصور کرتے ہیں، الف نہیں ہے حمزہ ہے جو با کے بعد ہے، اس کا تلفظ نہیں پڑھا جا رہا، بسم اللہ، بسم اللہ کا سوری باللہ کا جو تلفظ ہے
باقی بات جو حمزہ کا تلفظ ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن لکھا ہوا موجود ہے. اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ لفظ اللہ کے نام سے جو پہلا والا حرف ہے اس پر، اب جو اس سے پہلا والا حرف آ رہا ہے وہ تو حمزہ ہے، اس پر تو کوئی حرکت بھی نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لام جس سے مل کر پڑھا جا رہا ہے اور وہ کون سا حرف ہے؟ با ہے. اب با کے لیے جو حرکت ہے وہ با کی حرکت ہے، سوری زیر کی حرکت ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ کی جو لام ہے اس میں ترکیب ہوگی اور تلفظ کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، باللہ. اگر اس کو کوئی پڑھے باللہ تو یہاں تفخیم اس کو خوبصورت دے لگتی. باللہ تکلف بھی ہے تو عربی کا ساتھ پیدا کہ جب ایسے حرکت ہو تو پھر آپ نے باریک پڑھنا. ساتھ اس کی دوسری مثال میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ. تسمیہ کے شروع میں تسمیہ کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا. اس کے ساتھ لکھا الحمدللہ، ایک تیسری مثال ہے. تو کیا تلفظ ہوگا؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ. ایک منٹ روک دیجیے.